غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تعالی بات کریں گے آج کی ویڈیو میں صحابی رسول حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے فرمایا، کسی چیز کی تمنا کرو۔ ایک شخص نے کہا، اے کاش یہ گھر سونے سے بھرا ہوتا اور میں اس سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، تمنا کرو۔ ایک شخص نے کہا، کاش یہ گھر موتیوں، زبرجد اور جواہرات سے بھرا ہوتا اور میں اسے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کر دیتا۔ فرمایا، تمنا کرو۔ لوگوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا تمنا کریں۔ فاروق اعظم نے فرمایا، میری تمنا ہے کہ یہ گھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل اور سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہم جیسے لوگوں سے بھرا ہوتا۔ دوستوں، فاروق اعظم حضرت سالم کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ بیک وقت کئی خصوصیات رکھتے تھے۔ آپ حافظ بھی تھے اور قاری بھی، امام بھی تھے اور محبت الہی سے سرشار بھی، مفسر قرآن بھی تھے اور مخلص عبادت گزار بھی۔ حضرت سالم سابق الاسلام ہے، نسل کے اعتبار سے فارسی ایرانی تھے۔ بچپن میں غلام بنا لیے گئے۔ حضرت ابو حذیفہ کی زوجہ حضرت سبیتہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بچپن میں خرید کر آزاد کر دیا۔ بعد ازاں حضرت ابو حذیفہ نے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اسی وجہ سے آپ کو مہاجرین و انصار دونوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھتیجی کی شادی آپ سے کر دی۔ آپ نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم برداشت کیے، پھر اپنے مولا حضرت ابو حذیفہ کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی اور حضرت عباد بن بشر کے گھر قیام کیا۔ آپ کا شمار اہل صفہ میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کا دل رب کریم کی محبت سے لبریز تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو ایسے شخص کی طرف دیکھنا چاہے جسے اپنے رب سے خلوص دل کے ساتھ محبت ہے، تو اسے چاہیے کہ حضرت سالم کی طرف دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے صحابہ کرام ہجرت کر کے مقام قباء میں اترتے تو حضرت سالم انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے غزوہ بدر اور تمام غزوات میں شرکت کی۔ ایک بار اہل مدینہ میں کچھ خوف پھیل گیا۔ حضرت عمر بن عاص اور حضرت سالم رضی اللہ عنہما مسجد میں تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور خطبہ فرمایا، اے لوگو، کیوں نہ ہوا کہ تم خوف میں اللہ و رسول کی طرف التجا لاتے؟ تم نے ایسا کیوں نہ کیا جیسا ان دونوں ایمان والے مردوں نے کیا؟ ایک بار حضرت عبادہ بن صامت نے تنہائی میں بارگاہ رسالت میں عرض کی، آپ کو صحابہ میں کون زیادہ محبوب ہے تاکہ میں ان سے محبت کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نام بیان کیے، جن میں ایک نام حضرت سالم کا بھی تھا۔ دوستوں، آپ کا شمار بڑے قاری صحابہ میں ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، قرآن 4 لوگوں سے پڑھواؤ، پھر ان میں ایک نام حضرت سالم کا لیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہے کہ میں ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیر سے پہنچی تو مجھ سے دریافت کیا، تم کہاں تھی؟
عرض کی میں نے ایک شخص کو مسجد میں بڑے پیارے انداز میں قرات کرتے ہوئے سنا، اس جیسی تلاوت اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی۔ یہ سن کر محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چل دیے، میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہاں پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جانتی ہو یہ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا یہ سالم مولا ابی حذیفہ ہے۔ پھر کہا اللہ کریم کا شکر ہے جس نے میری امت میں اس جیسا خوش الحان قاری اور بہترین فرد پیدا کیا۔ دوستوں، سن 12 ہجری جنگ یمامہ میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا لشکر روانہ کیا۔ جنگ کا دن بڑا آزمائش والا تھا۔ دشمن نے اس زور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت سالم نے فرمایا، ہم دور نبوی میں تو اس طرح نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ نے نصف پنڈلی تک ایک گڑھا کھودا اور اس میں کھڑے ہو گئے کہ قدم پیچھے نہ ہٹا سکے، اور نہایت جانبازی سے لڑنے لگے۔ اس وقت تو آپ کے ساتھ میں مہاجرین کا جھنڈا تھا۔ جب آپ نے جھنڈا لیا تھا تو کچھ مہاجرین نے کہا، ہمیں دھڑکا لگا رہے گا کہ ہم آپ کی وجہ سے کہیں کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ فرمایا اگر میری وجہ سے تم کسی مشکل میں پھنسو تو میں برا حافظ قرآن ہوں گا، یعنی میری طرف سے تمہیں کوئی مشکل نہ پہنچے گی۔ آپ نہایت جانبازی سے ختم نبوت کے منکر دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ جھنڈا آپ کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ جب لڑتے لڑتے سیدھا ہاتھ کٹ گیا، آپ نے جھنڈے کو گلے سے چمٹائے رکھا اور یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ آخر کار زخموں کی تاب نہ لا کر نیچے گر پڑے۔ بدری صحابی حضرت یزید بن قیس نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ جب آپ دونوں کی نعش مبارک کو تلاش کیا گیا تو دونوں کے جسم ایک دوسرے کے اس طرح قریب تھے کہ آپ کے قدم ان کے سر کے پاس اور ان کے قدم آپ کے سر کے پاس تھے۔ شہادت سے پہلے آپ نے حضرت حذیفہ کے پہلو میں دفنانے کی وصیت کی۔ دوستوں، یہ کچھ کمالات اور کچھ فضائل اور زندگی کے کچھ حالات تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔